أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا امدا. سورہ کہف کا یہ بیان ہے. سورہ کہف کے فضائل کل عرض کیے تھے کہ سورہ کہف کا پڑھنا قیامت میں روشنی کا باعث ہے، پل صراط پر آسانی کا باعث ہے، اور سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا اس کے بڑے فضائل ہیں. جمعے کے دن ہمیں یہ 15-20 منٹ نکال کے سورہ کہف ضرور پڑھنی چاہیے. سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھے گا اگلے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. اور احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جو انسان پڑھ لے، جو انسان حفظ کر لے، وہ اور فتنوں سے تو بچ ہی جائے گا. جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس سے بھی بچ جائے گا. اور بعض روایات میں سورہ کہف کی آخری جو 10 آیات ہیں اس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی اور قیامت کے دن نور حاصل ہوگا. تو یہ جو 10 آیتیں شروع والی ہیں نا، کم از کم یہ آیتیں تو ہم سب کو یاد بھی ہونی چاہیے، ہماری عورتوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے. 10 آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں یہ تقریباً 10 آیتیں پڑھی ہیں، ایک صفحہ بھی پورا نہیں ہے. یہ ہمیں ضرور یاد کر لینی چاہیے. خود بھی ہم یاد کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد کرا لیں اور اپنی عورتوں کو بھی یاد کرائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دے دی ہے کہ جس نے یہ 10 آیتیں یاد کر لیں دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے. پہلے تو وہ جھٹلا ہی رہے تھے، مسلسل جھٹلا رہے تھے، مسلسل مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب معجزات کو دیکھتے تو پھر سوچتے کہ کہیں سچے نہ ہوں، تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. چنانچہ اپنے 2 سمجھدار آدمی، ایک کا نام نضر بن حارث اور ایک کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، ان 2 کو انہوں نے متعین کیا اور ان سے کہا کہ تم مدینہ منورہ چلے جاؤ. مدینے میں یہودی رہتے ہیں، مکے میں کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، دوسرے مذہب کے لوگ وہ مدینے میں تھے. تو
مدینے میں یہودی رہتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب، آسمانی علم ہے، تو ان سے جا کر پوچھو کہ ہمارے شہر میں ان علامتوں والا ایسا شخص ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگوں کا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں سے اگر ہمیں کوئی صحیح بات مل جائے تو اس کے مطابق پھر ہم عمل کر لیں۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مدینہ منورہ آئے اور وہاں پہ جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے ان سے ملے اور ان کو ساری نشانیاں، تو جب نشانیاں بتائیں تو انہوں نے کہا لگتا تو وہی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے کہ وہ نبیوں میں آخری نبی ہوگا، سارے نبیوں سے افضل ہوگا، لیکن ایک فیصلہ کن بات کو ہم بتا دیتے ہیں، اگر آپ اس کے ذریعے سے تحقیق کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کیا ہے، نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوسرا ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون ہیں، اس لیے کہ نبی کے سوا تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ تیسرا یہ کہ ان سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کون ہے۔ چنانچہ یہ 3 سوال لے کر وہ آئے اور یہود کے علماء نے ان سے کہا اگر 3 کا جواب دے دے، آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ لو، اس کے طریقے میں نجات ہے۔ اگر 3 کا جواب نہ دے سکے سمجھ جاؤ کہ جھوٹا آدمی ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے، معاذ اللہ۔ چنانچہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ واپس مکہ معظمہ آئے اور آ کے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم ایسی فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں کہ یا تو آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا، اور اس سے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ وہ واقعی نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ان کا کیا باتیں ہیں؟ انہوں نے 3 باتیں بتا دیں۔ چنانچہ مکے کے مشرکین کا ایک وفد ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے اے محمد، آپ ہمیں اور تو معجزے اور تو بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں، لیکن ایک ہمارا سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں، اگر آپ واقعی نبی ہوں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سے سوالات ہیں؟ انہوں نے پوچھا روح کیا ہے، اور اصحاب الکہف کون ہیں، اور ذوالقرنین کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل آ جانا، کل تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے، ہم کل آ جائیں گے۔ اللہ کی شان، ہمارے نبی نے یہ تو فرما دیا کہ کل آ جانا بتا دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، تو آپ سے انشاءاللہ کا چھوٹ جانا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوا۔ چنانچہ آپ نے فرما تو دیا کہ کل آ جانا، کل بتا دوں گا، اور آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے اور ان سے پوچھ کے میں بتا دوں گا۔ تو جبریل علیہ السلام تو آتے ہی رہتے تھے ہمارے نبی کے پاس، لیکن آپ کے دل میں تو یہی تھا کہ اللہ بتائے گا تو بتاؤں گا، لیکن آپ نے زبان سے نہیں کہا، زبان سے نہیں کہا۔ اور آپ چونکہ امت کے لیے معلم اور مربی ہیں، اور آپ کا اگر آپ ان باتوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو امت بھی ان باتوں کا اہتمام نہیں کرے گی، لہٰذا امت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ ایک بہت بڑی آزمائش بھیج دی، بہت بڑا امتحان بھیج دیا۔ امتحان کیا بھیج دیا کہ اگلے دن سے پہلے جبریل علیہ السلام نے آنا تھا، آپ نے ان سے پوچھنا تھا، انہوں نے جواب دینے تھے، آپ نے کفار کو سنانے تھے، کفار نے مطمئن ہو جانا تھا۔ لیکن اللہ کی شان، اگلے دن کفار آئے اور کفار کے آنے تک جبریل علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ کہنے لگے بتائیے، آپ نے کہا تھا کل آئیں گے، بتائیے جواب بتائیے، اس کے کیا جوابات ہیں؟ آپ خاموش۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا باتیں بنائی ہوں گی ہمارے نبی کے خلاف، کتنے تانے دیے ہوں گے۔ بڑا نبی بنتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، دے نا جواب۔ تو اب یہود کی باتیں ان کے ذہن میں گھومنے لگیں،
ان باتوں کا جواب نہ دے سمجھ جاؤ کہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ جھوٹا آدمی ہے۔ ایک دن گزرا، وہ تانے دے دے کر لان تان کر کے واپس چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، اگلے دن پھر آئے اور پھر آپ کو جواب نہیں ملا، جبریل علیہ السلام آئے ہی نہیں۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 6واں دن، 7واں، 8واں، 15 دن گزر گئے، یہاں تک کہ سارے مدینے میں اتنا چرچا ہوا ہمارے نبی کے خلاف کہ یوں سمجھیں گویا سارا مدینہ ہمارے نبی کو جھٹلانے پہ متفق ہو گیا کہ بس ان کو تو نہیں ماننا۔ 15 دن گزر گئے، جواب ہی نہیں دے رہے۔ جب 15 راتیں گزر گئیں تو اگلے دن جبریل علیہ السلام آئے اور پوری سورہ کہف لے کر آئے، جس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی تھے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تو آپ علیہ السلام نے کہا، جبریل آپ نے تو عجیب کام کیا، میں تو انتظار کرتا رہا اور 15 دن گزر گئے، آپ کو پتہ ہے یہ مکے والے میرے بارے میں کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں، تو میں تو بڑا پریشان ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے آپ کی تاخیر کی وجہ سے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے تاخیر کی شکایت کی تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی آ سکتے ہیں، اللہ ہمیں بھیجتے ہیں تو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے روک دیا تھا اس لیے ہم نہیں آئے، اور اللہ نے اس لیے روکا تھا کہ آپ نے جب ان سے وعدہ کیا تو انشاءاللہ کیوں نہیں کہا۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے گا تو، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو آؤں گا، بتاؤں گا، اللہ نے نہیں چاہا تو بھئی میں کیسے بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اتارا اور اس عظیم الشان سورت کو رخصت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف کی ہے، قرآن پاک کے حق ہونے کو بتایا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو اتارا اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، اس میں سیدھی بات ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی، ان ایمان والوں کو جو کہ اچھے اعمال کرتے ہیں، صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ان کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ کس بات کا وعدہ کرتا ہے، کس بات کی ان کو بشارت دیتا ہے؟ اس بات کی ان کو بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اچھا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی مان رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں بڑا اچھا بدلہ ہے، اور اچھا بدلہ اگر ملا بھی لیکن وہ ہمیشہ نہ رہا، کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ جیسے دنیا میں انسان کماتا ہے، پیسے بناتا ہے، گھر بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، اور لیکن کچھ دنوں میں وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور انسان مٹی میں مل جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یا انسان مشکل سے لذیذ کھانے بناتا ہے اور تھوڑی دیر میں چبا کے اندر نگل لیتا ہے اور اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، پاخانہ بن کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو لیکن ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال پر جو اجر ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا، بلکہ ماکثین فیہ ابدا، اس اجر میں، ان انعامات میں، ان نعمتوں میں جو ان کو ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ملیں گی، ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے۔ اور قرآن اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ تینوں یہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی اپنی طرف سے کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، ان کے آباء و اجداد کے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اندر کے درد اور غم
کو ان آیات میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا کتنا درد اور غم تھا. آپ انسانوں کے لیے کتنا تڑپتے تھے اور مچلتے تھے اور روتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی، ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو قتل کر دے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا. انسان پر جب کوئی غم طاری ہوتا ہے نا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور وہ اتنی ٹینشن لے لیتا ہے اپنے اوپر، اس بات کو اتنا سوار کر لیتا ہے کہ گھلتے گھلتے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم اس کو دل پہ کیوں لے رہے ہو، مر جاؤ، اس غم میں اپنے آپ کو مار دو گے کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے، اگر یہ تمہارے دلائل کو نہیں سمجھ رہے، اگر یہ تمہیں سچا نبی نہیں مانتے، تم پہ کلمہ نہیں پڑھتے، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا اتنا پریشان ہونا ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو تم نے بہت کام کرنا ہے. لہٰذا اللہ کا پیغام پہنچاتے جاؤ، اور قبول کر لے تو بہت اچھا، کوئی قبول نہ کرے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اجعلنا في اعیننا صغارا وفي اعین الناس كبارا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. آمين. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ.